أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور پھر رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے. 2 دن میں جو ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ سمیٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے. اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ویسے تو پورا رمضان ہی، جیسے ہی رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں پر رحمتیں فرماتے ہیں کہ پہلے عشرے کا نام حدیث مبارکہ میں رحمت کا عشرہ رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. پھر دوسرے عشرے کا نام حدیث مبارکہ میں مغفرت کا عشرہ رکھا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور پھر جو تیسرا عشرہ ہے اس کا نام جو ہے وہ جہنم سے براءت کا رکھا گیا ہے، تو یہ جہنم سے اور آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے. حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت روزانہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ رب العزت جہنم کے قیدی آزاد کرتے ہیں. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے. 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں رمضان المبارک کے ہر دن میں. اور پھر رمضان کے آخری دن کے اندر پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے اور جتنوں کو جو ہے جہنم سے چھٹکارا ملا ہوتا ہے، اتنی ہی تعداد آخری دن میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں. تو جب اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں متوجہ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے جب ممبر پر جو ہے تشریف رکھی اور 3 مرتبہ آمین کہا اور پھر بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ دعائیں کی تھی، تو ان میں سے جو ایک جو دعا تھی اس کو بد دعا کہیے کہ وہ شخص جو ہے وہ بد نصیب ہے یا پھر ہلاک ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. تو یعنی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ متوجہ ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے. پھر آخری عشرہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور زیادہ متوجہ ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جتنی آخری عشرے میں عبادت فرماتے تھے اتنی عبادت پہلے 20 دن میں نہیں فرماتے تھے. ویسے تو حضور علیہ السلام رمضان میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، یا حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے تھے کہ میرے بستر کو لپیٹ دیا جائے اور پھر ازواج کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اور بستر کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، کہ پوری رات عبادت کرتے تھے. لیکن آخری 10 دنوں کے اندر آخری عشرے کے اندر تو اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ خود بھی پوری رات عبادت کرتے تھے اور ہمیں بھی جگاتے تھے. ہمیں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ پوری رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی جائے. تو آخری عشرہ جو ہے یہ بہت خاص طور پر بہت زیادہ اس میں عبادت کا اہتمام اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا عشرہ ہے. اسی وجہ سے اس آخری عشرے کے اندر حضور علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے. یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے وہ
گویا یہ پورے سال کے بہترین دن ہیں. پورے 12 مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان المبارک کا جو سردار ہے وہ یہ آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے. اور پھر آخری 10 دن کے اندر بھی جو آخری 10 دنوں کا سردار ہے وہ لیلۃ القدر ہے. یہ جو لیلۃ القدر ہے وہ ان 10 دنوں میں بھی سب سے زیادہ افضل رات ہے، تو وہ بھی ان آخری 10 دنوں کے اندر ہی ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ جو 10 دن ہیں گویا یہ جو ہے سارا سال کے پورے سال کے بہترین دن ہیں عبادت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے. تو یہ جو اعتکاف ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ سال کے بہترین دنوں کو گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. یہ جو بہترین دن ہیں ان کو گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اعتکاف کر لیا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے ساری زندگی جو ہے وہ اعتکاف فرمایا ہے. ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. ایک سال تو حضور علیہ السلام نے پورا مہینہ ہی اعتکاف کیا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرتے رہے. پہلے 10 دن اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو تلاش کیا. پھر دوسرے 10 دن اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو تلاش کیا. پھر اعلان فرما دیا کہ میں نے جو ہے پہلے 10 دن بھی تلاش کیا، مجھے نہیں ملی، اور پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا، نہیں ملی. لہذا اب آخری عشرے کا اعتکاف کرو اور اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. پھر بعض روایات میں تو طاق راتوں کے بارے میں آیا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو حضور نے پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد صرف 10 دن کا اعتکاف کیا ہے. اس لیے جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے. تو یہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا جو مطلب ہے وہ کسی جگہ ٹھہرنے کا نام ہے. خلوت اختیار کر لینا، کسی جگہ ٹھہر جانا، جو ہے گوشہ نشینی اختیار کر لینا، یہ اعتکاف کے معنی ہے. تو اور اپنے آپ کو روک لینا، بند کر لینا، قید کر لینا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں. تو سنت اعتکاف جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر، یعنی جو 21ویں روزے سے لے کر 21 رمضان المبارک سے لے کر آخری روزے تک، 29 ہوں یا 30 ہوں، اپنے آپ کو مسجد کے اندر روک لینا عبادت کے لیے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. 21 رمضان مبارک کیونکہ قمری جو مہینہ ہے، جو قمری سال ہوتا ہے، وہ دن مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے 20 رمضان مبارک کی جو مغرب ہے تو مغرب سے 21 رمضان شروع ہو جاتا ہے. تو مغرب سے جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب جو ہے شوال کا چاند جب تک نظر نہیں آتا، اس کا اعلان نہیں ہوتا، تب تک یہ اعتکاف کا وقت رہتا ہے. تو ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو مسجد کے اندر روک لینا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اب اعتکاف جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے. سنت علی الکفایہ یعنی اگر ایک محلے کی مسجد ہے تو اس پورے محلے سے اگر ایک شخص بھی بیٹھ جاتا ہے اعتکاف کے اوپر تو یہ سنت ساروں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. یعنی کوئی بھی سنت چھوڑنے کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا. سنت چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ کسی کو نہیں ہوگا. لیکن اگر محلے کی مسجد کے اندر پورے محلے سے ایک شخص بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھتا تو سارے محلے والوں کو جو سنت چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے وہ سب کو ہوگا. اس لیے یہ سنت علی الکفایہ ہے. تو کم از کم محلے کے ایک شخص کو بیٹھ جانا چاہیے تاکہ یہ سنت چھوڑنے کا گناہ کسی کو نہ ہو. رہ گیا اس کا ثواب، تو اس کا ثواب تو اسی شخص کو ملے گا جو خود اعتکاف پہ بیٹھتا ہے. اور اعتکاف پہ بیٹھنے کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر عشرے میں جو ہر رمضان مبارک میں جو ہے اعتکاف فرمایا ہے. اور حضور علیہ السلام نے معتکف کے بارے میں فرمایا ہے هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، گناہوں سے رکا رہتا ہے. یعنی جب وہ مسجد کے اندر ظاہر ہے کہ تنہائی اختیار کر لیتا ہے تو گناہ کے اسباب ہی مسجد کے اندر میسر نہیں ہوتے. عام طور پر کچھ اسباب میسر ہو بھی جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی عرض کریں گے، لیکن عام طور پر مسجد کے اندر جو ہے گناہوں کے اسباب میسر نہیں ہوتے. اس لیے معتکف بڑی ہی سہولت کے ساتھ گناہوں سے رکا رہتا ہے. اسی کو حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ہوا یعتکف الذنوب کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کو
ان تمام نیکیوں کا اجر و ثواب مل جاتا ہے جس کو وہ اعتکاف کے علاوہ کیا کرتا تھا۔ یعنی اعتکاف کے اندر اب معتکف مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا اور جنازوں میں بھی شرکت نہیں کر سکتا، تو یہ ثواب کے کام ہے، اعتکاف کی وجہ سے وہ ان سے رکا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اعتکاف کے علاوہ جب وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھا تھا تب ان اعمال کو اگر کرتا تھا تو اب بھی اس کو ان اعمال کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور پھر اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت ایک روایت کے اندر آتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک شخص حاضر ہوئے اور ان کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کو کیا حادثہ پیش آیا ہے کہ آپ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرے اوپر فلاں شخص کا حق ہے، میرے اوپر فلاں شخص کا حق ہے اور میں اس کا حق ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ فلاں شخص کا میرے اوپر حق ہے، اور حضور علیہ السلام کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان قبر والوں کی قسم کہ میں جو ہے اس شخص کے حق ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جیسے آپ کو مناسب لگے۔ تو یہ بات سنی تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور ان کے ساتھ تشریف لے چلے مسجد سے باہر۔ اب جو وہ مسجد سے باہر نکلے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اے حضور کے چچا داد بھائی، کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے اپنا اعتکاف تو یاد ہے، لیکن اس قبر والے نے مجھے ایک بات ارشاد فرمائی تھی اور یہ زمانہ ابھی دور نہیں گیا، وہ زمانہ ابھی دور نہیں گیا۔ یہ بات ان کے زبان اطہر سے نکل دی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ان کو یاد آ گیا۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے فرمائی تھی اور وہ زمانہ ابھی دور نہیں گیا، قریب ہی کا زمانہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے کوشش کرتا ہے اور چلتا پھرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دن کے اعتکاف کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اس روایت میں جو مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے کوشش کرتا ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب، وہ اعتکاف کون سا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی جو چوڑائی ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان کے برابر جتنا فاصلہ ہے اتنی ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ اتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی شخص بھی، بڑے سے بڑا جو سائنسدان بھی ہے وہ بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکا ابھی تک کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ تو ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان، اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 خندقیں جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں، اور یہ ایک دن کے اعتکاف کا اجر و ثواب ہے۔ جو 10 دن مسجد میں اعتکاف کرے گا تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا، اس کا ہم میں سے ہر شخص خود اندازہ کر سکتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے کوشش کرنا، اس کا ثواب جو ہے اعتکاف سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال اس کی بھی کوشش ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے، اس کی جو ہے مشکل کو حل کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے جتنی کوشش کی جا سکے، اور پھر اس سے جو ہے اعتکاف کرنے کا اجر و ثواب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ اب اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اعتکاف کے کچھ مقاصد بھی بیان کیے ہیں کہ اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلا مقصد یہ بیان کیا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو حکیم الامت کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ تحنث ہے۔ تحنث کسے کہا جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے جو آیات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام خلوت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی روز غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو جن روایات میں یہ غار حرا کی عبادت کا ذکر آتا ہے اس میں تحنث کے الفاظ آتے ہیں،
کہ حضور علیہ السلام غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تھے اور تحنث جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ تحنث کیا ہے؟ تحنث کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنے کو، اللہ رب العزت کی قدرت میں غور کرنے کو۔ جیسے ایک مشہور روایت ہے کہ ایک گھڑی کا غور و فکر، ایک گھڑی کا غور و فکر 1000 سال کی بے ریا نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ غور و فکر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور پھر اس کے اندر جو کچھ بھی نظام ہے اور دن کا آنا اور پھر رات کا آ جانا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اس کے اندر عقل مند شخصوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، عقل مند آدمیوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرتا ہے نا، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اس میں خلوت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اتنا غور و فکر کرنا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انسان کو استحضار حاصل ہو جائے، گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ انسان کے آنکھوں کے سامنے ہے، ایسا استحضار حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر خلوت اختیار کر لینا۔ حضور علیہ السلام بھی غار حرا میں ایسے ہی خلوت اختیار کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ دنوں کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے کہ وہیں پر کھانا بھی کھا لیتے تھے اور وہیں پر رہتے تھے، اور جب وہ ختم ہوتا تھا تو پھر گھر آتے تھے، پھر کھانا لیتے تھے اور پھر وہیں تشریف لے جاتے تھے۔ تو اب اس وقت تو شریعت کے احکامات بھی بہت زیادہ نہیں آئے تھے، نہ قرآن مجید نازل ہوا تھا کہ اس کی تلاوت ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ نماز فرض ہوئی تھی۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ وہاں پر جو حضور کی زیادہ عبادت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تھے۔ تو اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے۔ ایک مقصد، دوسرا مقصد جو اعتکاف کے مقاصد میں سے لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کا انتظار کرنا، کہ انسان اعتکاف کے اندر ہر وقت نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ میں تمہیں ایسے عمل نہ بتا دوں کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتا دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 عمل بتائے، 3 عمل بتائے کہ جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک عمل یہ بتایا کہ وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں احادیث کے پیش نظر کہ جو شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ بھی نماز ہی کے حکم میں ہے، یعنی انسان جب تک مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو اس کو نماز ہی کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو نماز کا انتظار یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو جو معتکف ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت مسجد میں ہوتا ہے، جب ایک نماز پڑھتا ہے تو وہ دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، دوسری نماز پڑھتا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر تیسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ معتکف ہر وقت نماز کا انتظار کرتا رہے، اور جب وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے۔ اس کے اجر و ثواب کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص 21ویں تراویح ہو، یعنی 21ویں رات کو مغرب کے وقت وہ اعتکاف پہ بیٹھ گیا، تو اگر ایک شخص جو ہے اس مغرب کے وقت نماز کی نیت باندھ لے، نماز کی نیت باندھنے کے بعد نماز پڑھتا رہے اور سلام کا پھیرے، جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو اس شخص کو یہ 10 دن نماز میں رہنے کا جتنا اجر و ثواب ملے گا، اعتکاف کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب مل جائے گا۔
کیونکہ اعتکاف کرنے والا ہر وقت نماز کا انتظار کرتا رہے گا. تو یہ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. اور پھر اس کی الگ سے جو فضیلت حضور نے بتائی کہ نماز کا انتظار کرنے والا کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی لکھتے ہیں کہ اعتکاف در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑاؤ ڈالنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑاؤ ڈالنے کا نام ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کوئی فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، وسائل ہوتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنی ضرورت طلب کرتا ہے کہ مجھے جو ہے فلاں ضرورت ہے، میری ضرورت کو پورا کیا ہے. اب وہ گھر والے اس کو اگر ٹال دیں تو وہ کیا کریں کہ گھر کے دہلیز کے اوپر ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتا ہے کہ جب تک آپ میری ضرورت پوری نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ مستقل وہیں بیٹھا رہے اور مستقل جو ہے ضرورت کو طلب کرتا رہے تو کوئی سخت سے سخت دل بھی ہوگا تو اس کو بھی ترس آ جائے گا اور اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا. اسی طرح اعتکاف کرنے والا بھی 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑاؤ ڈال دیتا ہے کہ اللہ میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، جب تک آپ میری مغفرت نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو یہ اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑاؤ ڈال لیتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر متوجہ ہو ہی جاتی ہے کہ ایک عام انسان ہے، ان کے اندر تو اتنی رحمت نہیں. تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھوایا ہوا ہے کہ ان رحمتی جو ہے غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے پر غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جایا کرتی ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی میری حسرت، یہی آرزو ہے. تو یہ معتکف جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کے پڑاؤ ڈال لیتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا نہیں دے دیتے، مغفرت نہیں کر دیتے، میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوں. ایک مقصد اعتکاف کا شب قدر کی تلاش میں کہ معتکف جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کرتا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے پہلے عشرے میں تلاش کیا، پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا، پھر تیسرے عشرے میں تلاش کرنے کے لیے بھی اعتکاف کیا. تو اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے. لیلۃ القدر کے کیا فضائل ہیں اس کے اوپر بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں. بہرحال ایک بہت بڑی فضیلت کی رات ہے اور بہت آسان طریقہ ہے اس رات کو حاصل کر لینے کا کہ انسان رمضان کے 10 دنوں کے اندر اعتکاف کر لے. کہ اعتکاف کر کر تو اس کی فضیلت حاصل ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے. اور ایسے ابھی عرض کیا کہ معتکف تو ہر وقت نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو گویا وہ نماز ہی میں رہتا ہے. تو جب معتکف جو ہے وہ نماز ہی میں رہتا ہے تو لیلۃ القدر جس بھی رات کو ہوگی اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب مل ہی جائے گا. اس لیے لیلۃ القدر اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد لیلۃ القدر کی تلاش اور لیلۃ القدر کے ثواب کو حاصل کر لینا بھی ہے. تو یہ بہت اونچا عمل ہے، اس لیے اس کو اختیار کر لینا چاہیے. اب اس کی جو ہے وہ چند آداب ہیں. آداب تو بہت سارے ہیں اعتکاف کے. سب سے بڑا ادب تو یہی ہے کہ یہ اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے. اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کے جتنے بھی آداب ہیں ان آداب کی رعایت رکھنی ہے کہ آہستہ آواز میں گفتگو کرنا، بدبودار چیز کو استعمال نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ادب میں سے ہے. خاص طور پر اعتکاف کرنے والا کھاتا پیتا بھی مسجد کے اندر ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دسترخوان کے اوپر کوئی پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز آ جائے کہ جو بدبودار چیز ہوتی ہے کہ اس کو تو باہر استعمال کر کے مسجد میں آنا بھی منع ہے. کہ بدبودار چیز کو استعمال کر کر فوراً مسجد میں آ جانا یہ ممانعت ہے، کراہت آتی ہے. فرشتوں کو جو ہے اس سے کراہت آتی ہے، اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی چیز اگر استعمال کی جائے تو خوب اپنے منہ کو صاف کر کے اس بدبو کو ظاہر کر کے مسجد میں آیا جائے. چاہے جائے کہ مسجد میں بیٹھ کر اس کو استعمال کیا جائے. اس لیے مسجد کے جتنے بھی آداب ہیں ایک تو ان آداب کی رعایت کرنی ہے. دوسرا اعتکاف کا ایک بہت بڑا ادب کیا ہے کہ اعتکاف جیسے ابھی عرض کیا گیا کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ اعتکاف کا مقصد تحنس ہے کہ خلوت اختیار کر کے، گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اعتکاف کرے. یکسوئی کے ساتھ اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہے
تو گھر بار کو اور اپنے کاروبار کو جو مشغولیت چھوڑ کر مسجد کے اندر آیا ہے، تو اب جو ہے وہ حقیقی طور پر بھی ان فکروں سے اپنے آپ کو آزاد کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر وقت مسجد کے اندر رونق لگی رہے کہ کبھی کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، کبھی کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور پھر اس سے گفتگو ہی کے اندر جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف گزر جائے۔ تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اعتکاف کا مقصد حاصل کرنے کے لیے بہت انتہائی ضروری ہے کہ اس کے اندر یکسوئی حاصل ہو جائے۔ اور یکسوئی کیسے حاصل ہوگی؟ کہ جب جن چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے ذہن کو بھی ان فکروں سے آزاد کر دیں۔ یا بے معتکف کی ایک ہی دھن اور ایک ہی فکر ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اب یکسوئی ایک تو اس سے حاصل ہوگی کہ گھر سے بہت زیادہ ملاقات کے لیے لوگ نہ آئیں، اگر آئیں تو ان سے ضرورت کی بات کر کے پیار محبت سے سمجھا دیا جائے، یا خود بخود جب اپنے آپ کو اعمال میں لگا دیں گے تو وہ خود ہی جو ہے وہ زیادہ باتوں میں نہیں لگیں گے۔ ہاں اگر کوئی آتا ہے تو ان کو دعوت دی جائے، ان کو بھی رمضان کے فضائل بتائے جائیں، ان کو بھی جو ہے آخری 10 راتوں کے فضائل بتائی جائیں، اور ان کو بھی اس پر ترغیب دی جائے کہ وہ بھی اپنے آپ کو عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر مشغول رکھیں۔ اگر گفتگو کرنی بھی ہے تو ان سے دینی گفتگو کی جائے کہ ان کو بھی جو ہے وہ رمضان مبارک کے فضائل سنا کر اعمال کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ دنیاوی باتیں کرنا بہت زیادہ، اور گھر بار کی باتیں کرنا، کاروبار کی باتیں کرنا، تو اس سے اعتکاف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اگرچہ اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا یکسوئی کو خراب کر دینے والی چیز ہمارے زمانے کے اندر وہ ایک موبائل فون ہے۔ موبائل فون کے استعمال سے بھی یکسوئی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ موبائل فون ایک تو چھوٹا موبائل ہے، اور ایک جو یہ اینڈرائڈ موبائل ہے کہ جس کے اوپر سکرین بھی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آڈیو اور ویڈیو اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور انٹرنیٹ بھی آ جاتا ہے۔ اس سے تو خاص طور پر انسان کی یکسوئی خراب ہو جاتی ہے۔ یکسوئی، بعض صوفیہ یہ کہتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کے پاس یہ بڑا سکرین والا موبائل ہے، جس کو وہ غلط استعمال کرتا ہے، اس کو کبھی بھی صفت احسان حاصل نہیں ہو سکتی۔ صفت احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کو ایسی صفت حاصل ہو جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار حاصل ہو جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ دھیان حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس سے بھی یکسوئی خراب ہوتی ہے، اور یکسوئی خراب ہونا یہ تو نچلے درجے کی چیز ہے، اس سے بڑھ کر اس موبائل سے گناہوں کے اسباب بھی مہیا ہو جاتے ہیں۔ جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ معتکف کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ کیسے؟ کہ گناہوں کے اسباب جو ہے وہ مسجد کے اندر مہیا نہیں ہوتے، لیکن ہمارے زمانے کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایسا فتنہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی آسانی کے ساتھ یہ گناہوں کے سبب حاصل ہو جاتے ہیں، کہ اس کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کو دیکھنا گناہ ہے، ان کو دیکھنے سے انسان کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے معتکف خاص طور پر اس کا اہتمام کرے کہ جیسے گھر بار کو چھوڑا ہے ویسے موبائل کو بھی گھر میں ہی چھوڑ کر آ جائے، اور بہت زیادہ اگر ضرورت ہے تو کم از کم بڑے موبائل سے تو خاص طور پر احتراز کر لیا جائے۔ چھوٹے موبائل کو رکھ لیں کہ اگر کسی کو فون کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز گھر سے منگوانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ضرورت تو چھوٹے موبائل سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، بچہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ نماز کے لیے آتا ہی ہے، اس کے ذریعے سے پیغام بھجوایا جا سکتا ہے، ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یکسوئی کے اندر خلل ڈال دینے والی چیز ہے۔ بہرحال یہ آداب ہیں۔ اعتکاف کی شرط کیا ہے؟ کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے، مسجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ مسجد جہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اور وہ شرعی مسجد ہو۔ شرعی مسجد وہ ہوتی ہے کہ جس جگہ کو نماز کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ وہ جو مصلے ہوتے ہیں کاروبار کی جگہوں پر بسا اوقات مصلے قائم کیے جاتے ہیں، اگرچہ وہاں پر امام بھی مقرر ہوتا ہے، نمازیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ عارضی مسجد ہوتی ہے۔ جیسے پلازوں کے اندر مصلے بنا دیے جاتے ہیں، اور مارکیٹس کے اندر مصلے بنا دیے جاتے ہیں، کہ باقاعدہ کوئی جگہ وقف نہیں کی جاتی، بلکہ عارضی طور پر ایک جگہ مقرر کر دی جاتی ہے کہ مارکیٹ کے لوگ یہاں پر آ کر نماز پڑھ لیا کریں۔ تو وہ شرعی مسجد نہیں ہے، اس کو مصلی کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، شرعی مسجد نہیں ہے، اس لیے اعتکاف وہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کے لیے شرعی مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، عورتوں کے اعتکاف کے لیے جو جگہ ہے وہ ان کا گھر ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابیہ نے حضور سے پوچھا کہ میرے لیے بہترین جو ہے وہ نماز کی جگہ کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ کہ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے افضل کیا بتایا؟ کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے زیادہ افضل ہے۔
اس لیے کیونکہ اعتکاف کی جگہ بھی وہ ہوتی ہے جو نماز کی جگہ ہوتی ہے، تو عورت کے لیے کیونکہ نماز کی جگہ بھی اس کا گھر ہے، اس لیے عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ بھی ان کا اپنا گھر ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی اعتکاف کریں گی، کہ جس جگہ پر نماز کا اہتمام کرتی ہیں وہیں پر اعتکاف کا بھی اہتمام کیا